جن کی صفات بھی اہم ہیں، جن کا کردار بھی اہم ہے، جن کی سیرت بھی اہم ہے، صورت بھی اہم ہے. سبحان اللہ. تو ان ساری چیزوں کو آپ نے ایلیبوریٹ کرنا ہے اور ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے. دیکھیے جس طرح ہم نے ابھی کوشچن کیا کہ آپ نے بات کی، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض اوقات بعض احباب یہ بات کہتے ہوئے بھی آپ کو نظر آتے ہیں کہ اصل تو آقا علیہ السلام کی سیرت ہے نا جی، تو حضور کی سیرت پر عمل کیا جائے. تو حضور کے میلاد کا ذکر کرنا یا آقا علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کرنا ایک غیر اہم بات ہے. ایک بندے کا یا کچھ طبقے کا یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے. تو ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے ذات ہے، پھر ان کا کردار ہے. تو جتنی وابستگی مسلمانوں کی حضور کی ذات کے ساتھ ہوگی، اس سے زیادہ پھر ان کے ساتھ ان کی ذاتی وابستگی کی وجہ سے پھر ان کے کردار کے ساتھ بھی وابستگی ہو جائے. بالکل ٹھیک. مثال کے طور پہ آپ کو کسی چیز سے محبت ہوتی ہے، انسان کی ایک فطرتی بات ہے کہ اس کو مختلف چیزوں سے محبت ہو سکتی، تو چاہے وہ اشیاء ہوں یا کوئی اشخاص ہو، کسی بھی انسان محبت کر سکتا ہے. تو جس چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے، انسان اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے. بالکل. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ ان سے محبت کی جائے، وہ خود ایسے ہیں کہ ان سے محبت کی جائے. یعنی آپ دیکھیے جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو پیش فرمایا کہ بھئی میں اللہ کا نبی ہوں، آپ مان لو. اور چند صحابہ نے وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین سب نے کہا، لیکن حضور کی نبوت کا جو کے اوپر آمین چند لوگوں نے کہہ دیا. تو حضور کا کردار بعد میں شروع ہوا نا کہ انہوں نے عبادات کا حکم دیا، نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، حج کا حکم دیا. یہ سارے بات میں معاملات آئے. پہلے لوگوں نے حضور پہ لبیک کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو مانتے ہیں. تو اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے ہیں. یہ اتنی بڑی نعمت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان جتایا ہے. بے شک انہوں نے آپ کو بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی، کسی پہ احسان نہیں جتایا کہ ہم نے تمہیں اولاد دی ہے، تمہیں مال دیا ہے. لیکن جب آقا علیہ السلام عطا فرمائے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول، کہ ہم نے اے مومنو تم پر احسان کیا کہ ہم نے اپنا رسول تمہیں دے دیا. تو یہ سب سے نعمت کبریٰ، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اب رہ گیا معاملہ یہ کہ ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی ماننا چاہیے اور آقا علیہ السلام کے کردار کو اپنانا چاہیے. اب اگر آپ اس سوال کو لے لیا جائے نا، جب ہم حضور سے محبت کے دعوے دار ہیں نا تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں اتباع کرنی پڑے گی. تو جب ہم حضور کی اتباع کریں گے نا تو آٹومیٹکلی جتنی بھی خرافات ہیں، اور نو ڈاؤٹ کے خرافات موجود ہیں، سلطانی صاحب بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام دیکھیں. یار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہیں جن کا احترام ہمیں اللہ کی ذات سکھا رہی ہے کہ حضور کے گھر میں کیسے جانا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیسے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے کہ کوئی ایسا مبہم لفظ بھی آ جائے نا جو آقا علیہ السلام کی شایان شان نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس لفظ کے انتخاب سے منع فرما دیتا ہے. آپ سن لیجئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا فرمایا. اب دیکھیے نا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی سوال کرنے لگتا تو صحابی ایسے کہتے یا رسول اللہ رعاینا، یا رسول اللہ ہماری طرف رعایت برتیں، ہماری طرف دیکھیں. اب جو منافقین تھے وہ اس لفظ کو پلٹ دیتے تھے اور اس کو کہتے تھے یا رسول اللہ رعاینا، تھوڑا سا اس کو لمبا کر دیتے تھے، جس کا معنی ہے گڈریا، بکریاں چرانے والا. اب دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں نو ڈاؤٹ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائیں اور بکریاں چرانا آقا علیہ السلام کی سنت ہے. لیکن ان کا پوائنٹ آف ویو توہین امیز تھا. وہ حضور کو ٹارگٹ کرتے تھے نعوذ باللہ. وہ اپنی نازیبا حرکات کی وجہ سے حضور کو ایذا پہنچانے کی ناکام کوشش کرتے تھے. تو اس وجہ سے آقا علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں اللہ تعالیٰ خالق ہے جو حضور کا بھی خالق ہے، جو حضور کا بھی مالک ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں. اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہونے کی وجہ سے حضور وہ ذات ہیں جس میں سینئر جونیئر کے آداب بتا رہا ہے. ایسا
پوری کائنات میں آپ کو مثال نہیں ملے گی، کہیں نہیں ملے گا کہ سینئر جو ہے وہ جونیئر کے آداب بتا رہا ہے، خالق مخلوق کے آداب بتا رہا ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اے مسلمانوں، اپنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ رائنا نہیں کہنا، لا تقول رائنا، اللہ تعالیٰ کے رسول کو ایسے نہ پکارو کہ رائنا یا رسول اللہ ہماری طرف رعایت برتے، وقول انظرنا، بلکہ کہا کرو یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ ہماری طرف نظر التفات فرمائیے، ہماری طرف نظر کرم فرمائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو ہی حذف فرما دیا جس کا شائبہ تھا کہ یہ توہین کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے۔ تو آپ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ناظرین کرام، تمام احباب اس بات پہ غور کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کتنا ادب ہے۔ تو اس کے اندر آپ اگر خدا نہ خواستہ کوئی پہاڑیاں بنا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ ڈانس کر رہا ہے، نعوذ باللہ کوئی گانے لگا رہا ہے، تو یہ کوئی طریقہ ہے؟ اچھا، یہ جس طرح بات کرنے کا مقصد بھی ظاہر یہی تھا، یہ جو پہاڑی وغیرہ یا اس کا جو سسٹم ہے، اچھا یہ بہت زیادہ حد تک کم ہو چکا ہے، لیکن اس میں اب یہ ہو گیا کہ یہ جو آپ نے بتایا، ایک ایسی منڈلیاں لگ جاتی ہیں اور ایسا وہاں پر جو ہے وہ رقص اور عجیب معاملات دیکھنے میں آتے ہیں کہ جس کا قطعاً جو ہے وہ مطلب ربیع الاول سے نہ تعلق ہے، نہ آقا کریم کی سیرت سے، نہ طبیعت سے، نہ مزاج سے، ہمیں کہیں سے بھی نہیں ملتا ایسا کوئی معاملہ۔ ہاں کوئی اور معاملہ ایسا ہو کہ اگر وہاں پر آپ نے کوئی خوبصورت ماڈلز جس طرح لگائے جاتے ہیں تو وہ لگائیں، لوگ گزر رہے ہیں وہاں پر، درود پاک پڑھ رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، تو یہ ایک الگ چیز ہے نا جی، یہ تو ایک الگ معاملہ، لیکن یہ بڑا عجیب سا علامہ صاحب جو ہے وہ سارا معاملہ نظر میں آتا ہے۔ جی بالکل ایسی آپ نے صحیح فرمایا۔ دیکھیے نا، ایوولوشن سے جو ہے وہ گزرتی ہے، کوئی نہ کوئی جو قوم ہوتی ہے اس کے اندر بھی ایک ارتقائی عمل ہوتا ہے، تو منقلب ہوتی ہے، قومیں بدلتی ہیں، قوموں کے مزاج بدلتے ہیں۔